السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور کوئی بھی عمل کرتے وقت، کرنے سے پہلے، کرتے وقت، عمل کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میرے گھر کے قریب ایک مکان بن رہا تھا، تو وہاں جانا پڑا۔ تو دیکھا کہ وہ بنیادوں کے اوپر بہت محنت کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بنیاد جتنی اچھی ہوگی، عمارت اس کے اوپر بلند و بالا بن جائے گی، تو مسئلہ کوئی نہیں بنے گا۔ الغرض انہوں نے بنیادوں کے اوپر بہت محنت کی۔ اس کے بعد جو میسن تھا، مستری تھا، اس نے اینٹیں لگانا شروع کی، دیواریں کھڑی کرنا شروع کی۔ عزیزو، وہ اینٹوں کی ہر تہ کو چیک کرتا تھا۔ خاص طور پہ وہ جو کونے پہ اینٹیں لگتی ہیں نا، انہیں سب سے پہلے دیکھتا تھا کہ کوئی ٹیڑھی تو نہیں۔ جب دونوں سائڈوں پہ اینٹیں لگا لیتا تھا تو انہیں سیدھا کر لیتا تھا، اس کے بعد سے پھر باقی اینٹیں لگانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی تھی، اور دیوار میں کوئی ٹیڑھ پان بھی نہیں آتا تھا، کجی نہیں آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ جب دیوار سیدھی تھی اور اس کے اندر پورا مال ڈالا گیا ہر لحاظ سے، پانی، سیمنٹ، ریت، تو پھر اس دیوار کے اندر مضبوطی آئی، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ آیا، اس پہ گرنے کا خطرہ نہ رہا۔ عزیزو، اسی طریقے سے اپنی نیت کی ہر اینٹ کو، سب سے پہلے تو اس کی بنیاد کو صحیح رکھا جائے، اس کے بعد اپنی نیت کی ہر اینٹ کو سیدھا کر کے لگایا جائے کہ کوئی ٹیڑھ پن نہ آ جائے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس کا رخ اللہ جل شانہ کے علاوہ کہیں اور نہ مڑ جائے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہ ہو، یا مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ جب بھی عبادت کا مقصد اللہ کا غیر ہوگا تو بس پھر بربادی بندے کی شروع ہو جائے گی۔ اصلاح کے بارے میں ایسے سمجھ لیجئے، پانی جب تک بہتا رہتا ہے اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا پٹڑی سے اتر تو نہیں گیا، میرا رخ اللہ جل شانہ کے بجائے کہیں اور تو نہیں ہو گیا، میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا ریا کے لیے یا لوگوں کے لیے عبادت کر رہا ہوں، یا اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہے بندے کا مقصد۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الغرض سب کچھ اللہ جل شانہ کے لیے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کیا آزمائش ان کے اوپر نہ آئی، اپنے اوپر، بیوی کے اوپر، بچے کے اوپر، سب کچھ کرنے کے بعد جس وقت کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں تو عاجزی کی انتہا دیکھیے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ اسے تو قبول کر لے، تو بے شک جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ عزیزو،
اللہ جل شانہ کی نگاہ ہمارے قلوب کے اوپر ہے، ظاہر اور باطن دونوں اللہ جل شانہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ظاہراً کوئی اللہ کی طرف متوجہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا باطن اگر کہیں اور لگا ہوا ہے تو پھر وہ نقصان کرے گا۔ جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہی عطا ہوگی۔ بس اے عزیزو، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنی عبادات، اپنی ریاضتوں کو صرف اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص کر لو۔ اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کی ہر شکل کو اپنی عبادات سے، اپنے معاملات میں سے نکال دو، اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ سمجھو کہ وما توفیقی الا باللہ۔